بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 ایسے لوگ ہیں جن کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ داماد رسول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزے دار ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ پیارے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے رمضان میں نازل فرمایا، اسی لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک یوں دیتا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، یہ سب سے اہم عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ روز آنے والے گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، ہاں، 4 ایسے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بروز قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ کون سے 4 لوگ ہوں گے؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے۔ پیارے دوستوں، حضرت علی شیر خدا کو اللہ پاک نے بے شمار علم سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ کے یہاں اس وقت قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے تمہارے جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی گئیں تاکہ تم آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مرد عورت پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ فرمانبردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بدگمانی کا تم کو خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کی سزا دو۔
اگر وہ تابعدار رہیں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بھلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جب وہ واپس جانے لگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر کی ہر ضروریات پوری کرتی ہوں، اپنی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے سارے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ کی طرف سے ایسی عورتوں کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی اللہ پاک کے ارشادات اور نبی پاک کی احادیث میں نافرمان بیوی کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ پیارے دوستوں، نمبر 2، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکت سے بہت دور کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لے۔ بے شک اللہ پاک اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جو والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ پاک اس غلام کے روزے قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، رسول اکرم کی اطاعت کے بعد امام کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم پر حکومت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی میں ہے کہ رسول اکرم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہو، اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے۔ پیارے دوستوں، حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اکرم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے دوستوں، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، ہم میں سے کن لوگوں میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔